دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مچھلی کے پیٹ سے ایسی کون سی چیز نکلی جسے دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے اور سب کے سب درود شریف پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم پوری تفصیل بتائیں گے، لیکن آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ اگر آپ عاشق رسول ہیں اور امت محمدی ہونے پر فخر کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے دنوں میں سے جمعہ کا دن سب سے بہتر ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن انہوں نے وفات پائی، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن سخت عذاب ظاہر ہوگی۔ بس اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ اس دن ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اور جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کے درود سے فارغ ہونے سے پہلے ہی اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے وہ لوگ قریب ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہیں جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ ایک یہودی کسی مسلمان کا پڑوسی تھا۔ اس یہودی کے پاس اس کا مسلمان پڑوسی بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ مسلمان کی عادت تھی وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ جملہ کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی اس مسلمان سے ملتا وہ مسلمان اسے اپنا یہ جملہ ضرور سناتا، اور جو بھی اس کے ساتھ بیٹھتا اسے بھی ایک مجلس میں کئی بار یہ جملہ مکمل یقین سے سناتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ جملہ اس مسلمان کا دل کا ایمان اور یقین تھا، اور وہ خود اسی جملے کے فوائد و ثمرات دن رات اپنی زندگی میں دیکھتا تھا، اور واقعی اس جملے میں کوئی مبالغہ یا کوئی مغالطہ نہیں ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقرب صحابی کو یہ وظیفہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اپنا تمام وقت درود شریف میں گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دنیا و آخرت کی تمام حاجتیں پوری فرما دے گا۔ اس مسلمان کے جملے سے اس کے پڑوسی اس یہودی کو بہت تکلیف ہوتی تھی، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ اسے اپنے کاموں اور ضرورت کے لیے بار بار اس مسلمان سے ملنا ہوتا، اور ان ملاقاتوں کے دوران اسے بار بار یہی جملہ سننے کو ملتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ اس یہودی نے اس مسلمان کو جھوٹا ثابت کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے ایک سازش تیار کی تاکہ اس مسلمان کو ذلیل و رسوا کیا جائے اور درود شریف کی تاثیر پر اس کی یقین کو کمزور کیا جائے اور اس سے یہ جملہ کہنے کی عادت چھڑوائی جائے۔ یہودی نے ایک سنار سے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی
اور اسے تاکید کی کہ ایسی انگوٹھی بنائیں کہ اس جیسی انگوٹھی کسی کے لیے نہ بنائی ہو۔ سونار نے انگوٹھی بنا دی۔ وہ یہودی انگوٹھی لے کر مسلمان کے پاس آیا۔ حال احوال کے بعد مسلمان نے اپنا وہی جملہ، اپنی وہی دعوت دہرائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی نے دل میں کہا کہ اب بہت ہو گئی، بہت جلد یہ جملہ بھول جاؤ گے۔ کچھ دیر بات چیت کے بعد یہودی نے کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، میری ایک قیمتی انگوٹھی ہے، وہ آپ کے پاس امانت رکھ کر جانا چاہتا ہوں، واپسی پر آپ سے لے لوں گا۔ مسلمان نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ بے فکر ہو کر انگوٹھی میرے پاس چھوڑ جائیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کی اور اندازہ لگا لیا کہ مسلمان نے وہ انگوٹھی کہاں رکھی ہے۔ رات کو وہ چھپ کر اس مسلمان کے گھر کودا اور بالآخر انگوٹھی تلاش کر لی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ اگلے دن وہ سمندر پر گیا اور ایک کشتی پر بیٹھ کر سمندر کی گہری جگہ پہنچا اور وہاں وہ انگوٹھی پھینک دی اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب واپس آؤں گا اور اس مسلمان سے اپنی انگوٹھی مانگوں گا تو وہ نہیں دے سکے گا، تب میں اس پر چوری اور خیانت کا الزام لگا کر خوب چیخوں گا اور ہر جگہ اسے بدنام کر دوں گا۔ وہ مسلمان جب اپنی اتنی رسوائی دیکھے گا تو اسے خیال ہوگا کہ درود شریف سے کام نہیں بنا، اور یوں وہ اپنا جملہ اور اپنی دعوت چھوڑ دے گا۔ مگر اس نادان کو کیا پتا تھا کہ درود شریف کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہودی واپس آ گیا، سیدھا اس مسلمان کے پاس گیا اور جاتے ہی اپنی انگوٹھی مانگی۔ مسلمان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے، آپ اطمینان سے بیٹھیں۔ آج درود شریف کی برکت سے میں صبح دعا کر کے شکار کے لیے نکلا تھا تو مجھے ایک بڑی مچھلی ہاتھ لگ گئی، آپ سفر سے واپس آئے ہیں، وہ مچھلی کھا کر جائیے۔ پھر اس مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور پکانے پر لگا دیا۔ اچانک اس کی بیوی زور سے چیخی اور اسے بلایا، وہ بھاگ کر گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے پیٹ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے، اور یہ بالکل ویسی ہی ہے جیسی ہم نے اپنے یہودی پڑوسی کی انگوٹھی امانت رکھی تھی۔ وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں اس نے یہودی کی انگوٹھی رکھی تھی۔ انگوٹھی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ مچھلی کے پیٹ والی انگوٹھی یہودی کے پاس لے آیا اور آتے ہی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اس نے اس انگوٹھی کو اس یہودی کے ہاتھ میں رکھ دی۔ یہودی کی آنکھیں حیرت سے دیکھنے لگا، رنگ کالا پیلا اور ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے کہا کہ یہ انگوٹھی کہاں سے ملی ہوگی؟ مسلمان نے کہا جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں ابھی دیکھیں، وہاں تو نہیں ملی، مگر جو مچھلی آج شکار کی اس کے پیٹ سے مل گئی ہے۔ معاملہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے، مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو پہنچی اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پریشانی سے بچا لیا ہے۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہودی تھوڑی دیر کانپتا رہا، پھر بلک بلک کر رونے لگا۔ مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ یہودی نے کہا کہ مجھے غسل کی جگہ دے دیں۔ غسل کر کے آیا اور فوراً کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا، اور وہ رو رہا تھا اور اس کا مسلمان دوست بھی اس کی حالت سمجھی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی۔ تب اس یہودی نے سارا قصہ سنا دیا اور وہ بے ساختہ کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود شریف بھیجا کرو۔ درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دوستو، دیکھا آپ لوگوں نے درود شریف کی کتنی برکت ہے، اس لیے تمام مسلمان بھائیوں کو جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، اور جمعہ کے دن درود شریف بھیجنے سے اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔